بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں یعنی عام الفیل کے والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ کے سارے بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، اور اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا تک گئی تو آپ کے دادا تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو ان کی آنکھ بھر آئی اور ان کے مرحوم بیٹے عبد المطلب کی یاد آ گئی۔ ان کے دادا عبد المطلب ان کو لے کر کعبہ میں چلے گئے۔ جب ان کو کعبہ میں لے کے گئے تو ان کے لیے ہر شر سے بچنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ آمنہ کا دودھ پیا۔ پھر ابو لہب کی بیوی نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا کہ صاف آب و ہوا سے ان کی اچھی پرورش ہو۔ اس زمانے میں ابو سعد اور ابو بکر کی عورتیں مکہ مکرمہ آتی تھیں اور نامولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے کے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا جب بنو سعد اور قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو لے لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت مل سکے۔ لیکن جب عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، تو مال نہ ملنے کی وجہ سے گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ قریب خاتون تھیں، تو ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو محبت کا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا، تو بی بی حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور ہوا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب تھوڑا دور پہنچی تو اونٹنی خوشی خوشی چلی جا رہی تھی، تو وہ قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ تو قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے؟ تو ان کے شوہر نے بھی اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ نے کہا، واقعی مجھے بھی اندازہ ہے کہ یہ نہایت بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب حلیمہ اپنے قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تو وہاں تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تو تمام جانوروں کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئے تھے۔ حلیمہ خود فرماتی ہیں، روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا، تو لوگوں نے اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ نہ لیا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ سے چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ مگر یہاں چراگاہوں میں جنگل کا کوئی دخل ہی نہ تھا۔ وہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کی رحمتوں میں مسلسل اضافے ہوتے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے ابتدائی دن حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی وہ
ماشاءاللہ خوب اچھے بھلے ہو گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ صفات اور خوبیوں کی وجہ سے دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ مزاج، غور و فکر کرنے والے انسان تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے تو واپس آ کر حلیمہ کو بتاتے کہ امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہرا بھرا ہو جاتا، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا تھا، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز آپ کے دروشیک بھائی حلیمہ سعدیہ کے پاس اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا، تو حلیمہ پاس بھاگتا ہو کر بھاگی اور وہاں اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت کھڑے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 2 سفید کپڑوں والے آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا اور پھر اسے سونے کے ایک طشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اسی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر حلیمہ بہت گھبرا گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکے لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہاں سے آپ کی عمر 4 سے 5 سال ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس مکہ لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آمنہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندھی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کرتی تھی اور پرورش بھی انہوں نے کی۔ ام ایمن ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی تھی اور ان کو کپڑے پہناتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ام ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کے سائے سے محرومی کا شعور ہی نہ تھا تو ان کی والدہ ماجدہ انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ عبد المطلب اپنے پوتے کو بہت ہی پیار کرتے تھے، وہ اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ کو آغوش میں لے کر پاس بٹھا لیتے تھے، بڑی محبت سے آپ کو چومتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس ہوئی تو آپ اپنی دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رو رہے تھے، کیونکہ ان کے دادا عبد المطلب جو ان کا واحد سہارا تھے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنی 8 سال پوتے کو اپنی وفات کے بعد اپنے دوسرے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو یتیم رکھنے کی بہت سی حکمتیں تھیں، مثلاً یتیمی میں انسان اپنے آپ کو بالکل اکیلا سمجھتا ہے، اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، یہ شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلاتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے یتیم شخص دوسرے شخص کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر بے شمار ایسی خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیے۔ بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس میں بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی بچوں سے بہت مختلف تھے۔ روزانہ بکریاں چراتے، ان کی رکھوالی رکھتے، چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے چچا کا ہاتھ بٹاتے، اگرچہ ابو طالب اپنے بھتیجے اور دوسرے بچوں میں بالکل فرق نہ کرتے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر میں ہر صبح سے باہر نکل جاتے، شام تک اکیلے صحرا میں رہتے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادل کو نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے کے بعد
ویشیوں کو لے کر واپس آ جاتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو آپ کے چچا آپ کو لے کر تجارت کے سلسلے میں ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا تھا وہاں وہیرہ نامی ایک راہب تھا۔ وہیرہ نے جب دیکھا جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا اور اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں، اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے، جس پر بادل سایہ کرتا ہے۔ وہیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی مولود ہے جس کی بشارت کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کرے۔ یہ وہی بچہ ہے جس کا آسمانی کتابوں میں ذکر ہوا، اور کہا کہ ان کو واپس مکہ بھیج دو، شام نہ لے کے جائیں، وہاں ان کو یہودیوں سے خطرہ ہے۔ ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ جہاں پہ ابو طالب کا بیان ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی کو تکلیف دی ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو اور اعلیٰ درجہ کے پارسا انسان تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شیطانیاں نہیں تھیں، بلکہ آپ بچپن سے ہی اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اور سماج میں ان کی پرورش ہوئی تو اس معاشرے میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا، ہر قسم کی برائیوں کا دور تھا۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے خود کو محفوظ رکھنا، کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو بے داغ رکھنا، یہ ایک غیر معمولی بات تھی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔